حضرت آپ نے میں آیا میرے نعرے لگا دے گے یہ حضرت زندہ باد، یہ مسلک انس ہو گیا۔ آپ نے کہہ دیا نعرے حیدری یا علی، مسلک انس ہو گیا۔ آپ نے کہہ دیا مسلک اعلی حضرت زندہ باد، یہ مسلک انس ہو گیا۔ نہیں مسلمانوں، اس طرح سے اپنے مسلک کی کوئی ترویج و اشاعت نہیں ہوگی، اپنے مسلک کی پابندی اس طرح سے نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم کو اللہ کے رسول سے محبت کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے محبت کی جائے تب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہوں گے۔ اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، خاص طور سے یہ باطل فرقے جو ہیں، مثال کے طور پہ وہابی، دیوبندی، یہ سب فرقے جو ہیں، ان سے دور رہنا، ان سے رشتے نہ کرنا، ان کے یہاں اپنے بیاہگت نہ کرنا، ان سے کوئی اپنا دینی تعلق نہ رکھنا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ وہابیوں کا شادی کر لی، وہابیوں کے آگے دعوت کھا لی، ٹھیک ہے آپ کا کاروباری لین دین ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کاروباری لین دین ہے یا دنیاوی طور سے آپ مل رہے ہیں مل لیجئے، لیکن ان کے کسی مذہبی جلسے میں نہ جائیں، ان کی مذہبی کتابیں نہ دیکھیں، ان کے ہاں رشتہ نہ کریں، ان سے اپنا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ جب ان سب باتوں پہ عمل کریں گے تب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے پورے طرح سے پابند ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں، رشتہ داری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے جب مرید کیا جاتا ہے تو یہی تاکید کی جاتی ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہیں گے، ہے نا۔ تو ان باتوں کا اور تمام، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ سیدنا اللہ کے رسول کے بعد ساری فضیلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اس کے بعد بتدریج سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے بعد تمام صحابہ، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ تاریخیں پڑھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، میرے پاس بھی آئے حضرت یہ اس میں لکھا ہوا یہ ہے وہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، موبائل میں کیا ہے، کتاب میں کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھی ان کے اوپر کوئی طعن و تشریح کرتا ہے یا ان کے تعلق سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت تو ہمارے جو بزرگوں کا مسلک تھا وہی مسلک ہے نا، جو ہمارے جد اعلیٰ لے کر کے آئے تھے 8 سے 850 سال پہلے، خواجہ صاحب لے کر کے آئے تھے، وہ غوث پاک کا مسلک تھا، وہی تو مسلک ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتایا ہے، پہلے سے تھوڑے ہے۔ تو جو یہ باتیں کرے، ان باتوں کے خلاف ورزی کرے، وہ سمجھ لیجئے کہ اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹا ہوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، جو بھی ہیں، ان کا بالکل پوری طرح سے عزت احترام کیجئے۔ کوئی بھی کچھ کہے، کسی کی بات پہ نہ جائیے، آپ کہہ دیجئے کہ جو میرے پیر کا عمل ہے وہ میرا عمل ہے، جو میرے پیر کا عمل ہے وہ میرا عمل ہے، اور میں اپنے پیرانے سلسلہ کے توسل سے، میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک بہت ہی معمولی آدمی ہوں، لیکن جن کا میرے اوپر جن کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ میں ان کے توسل سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، ان پہ پوری طرح سے عمل پیرا رہیں گے تو جس طرح سے آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسی طرح سے ہم اور آپ سب غوث پاک کے دامن کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں نے باتیں کہی ہیں اس باتوں میں پوری طرح سے عمل کریں اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہیں، اور کسی کی شان میں کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہیں۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء کے پاس آئیں، اس کو سمجھیں، اور جب تک علماء کے پاس آپ نہیں جا سکتے اپنی زبان کو خاموش رکھیں، یعنی نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں، خاموش ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص باتیں کرے اس کے پاس سے آپ ہٹ جائیں، کہ جو ہمارے پیر کا عقیدہ ہے، جو ہمارے پیر کا مسلک ہے، جو ہمارے پیر کا طریقہ ہے، اسی طریقے پہ ہم رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، ہے نا۔ تو ان سب باتوں